کب کیسے اور کیوں پروگرام میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. لگتا ہے کہ حکومت آج کل بہت پریشان اور فکر مند ہے. وہ فکر مند اور پریشان کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی اپنی کارکردگی کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح عہدہ برا نہیں ہو سکا, اس لیے وہ فکر مند ہے. اپنے معاملات کی ان کو اتنی فکر نہیں جتنی میڈیا کی فکر ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ دہشت گرد ہو یا دہشت گردی کا واقعہ ہو یا دہشت گردوں کی اسٹیٹمنٹ یا بیانات ہو, اس حوالے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میڈیا ان کو گلوریفائی کر رہا ہے, ان کو گلیمرائز کر رہا ہے اور اپنے ذمہ داریاں اس طرح سے نبھا نہیں پا رہا ہے. اس پہ پچھلے کافی دنوں سے مشاورت بھی ہو رہی ہے اور کچھ ریکمنڈیشنز بھی تیار کی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے. اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن ہے, پی این ایس ہے, سی پی این ہے, ان کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں اور حتمی شکل ابھی تک کوئی نہیں دی گئی. آنے والے دنوں میں شاید اس کی کوئی حتمی شکل بن کے سامنے آ سکے, اور اسی سلسلے پہ گفتگو ہوگی کہ کتنی ذمہ داریاں حکومت اپنی پوری کر سکی ہیں اور کتنی ذمہ داریاں اپنی نبھا سکی ہے میڈیا. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, جو دنیا نیوز میں اپنا شو کرتے ہیں. آج میرے شو میں آگے بیٹھ گئے ہیں, لیکن میں نے ان کو بٹھایا, یہ نہیں کہ خود آگے بیٹھ گئے, ان کو میں نے بٹھایا ہے. میں نے اپنی تصحیح کر لی نا ساتھ ہی کہ میں نے بٹھایا, کیونکہ ان کو کافی ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں, اور یہ خود بھی شروع کے واقعات میں دو چار میٹنگیں ہوئی تھی اس میں وہ شرکت فرماتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے محسن رانجھا صاحب, جو پارلیمانی سیکرٹری ہے وزارت اطلاعات کے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب, ایک میں بات بتاؤں آپ کو شروع کرنے سے پہلے اس سے کہ جب یہ خصوصی فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا نا, تو آصف علی زرداری صاحب جو کو چیئر پرسن ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اپنے خدشے کا سابقہ صدر ہیں, انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کر ڈالا. انہوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ خصوصی فوجی عدالتیں ہیں نا, اس میں میرا اور نواز شریف کا کیس چل رہے ہوں گے, یعنی کہ ہم پھنس جائیں گے اس میں. انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ مشاورت ہو رہی ہے, یہ سفارشات تیار ہو رہی ہیں, میرا بھی یہ خدشہ ہے بینگ اے میڈیا پرسن کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت ٹیررزم کا واقعہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ٹیررسٹ کو آپ نے گلوریفائی نہیں کرنا, بلکہ آپ نے ٹیررزم ختم کرنے میں ہماری مدد کرنی ہے. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ رفتہ آہستگی سے یہ بات بھی وہیں جائے گی, کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اپنی حکومتی کارکردگی کے حوالے سے جو میڈیا کا کردار رہا ہے اس پہ آ جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اچھا, یہ بات جو ہے بہت حد تک غلط نہیں ہے, اس میں بڑی صداقت ہے, اس میں بڑا ایلیمنٹ. اور وہ دیکھیں وہ کہاں سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. جو اس کا پیج 14 کے اوپر جب ریکمنڈیشنز آتی ہیں کمیٹی کی, اس میں جو پیرا 4 ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز لکھی ہے, انگریزی میں لکھی ہے. وہ لکھا ہے کہ کمیٹی میڈ اٹ کلیئر that if all existing laws were adhered to responsibly by all media organizations, Pakistan would be well on its way to eliminating the menace of the terrorism. یعنی کہ اگر میڈیا اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے کرے اور قوانین پہ عمل کرے تو پاکستان جو ہے وہ بہت جلدی دہشت گردی پہ قابو پا لے گا. یعنی کہ حکومت نے اپنے سر سے اتار کے حکومت بالکل صاف بڑی صفائی سے نکال کے لے گئی. حکومت, سیاسی جماعتیں, انٹیلیجنس ایجنسیز, فوج, سب کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. ساری ذمہ داری جو ہے اب آن پڑی ہے میڈیا کے کندھوں پہ. میڈیا کے کہ میڈیا اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا اور اپنے قوانین جو ہیں ہم نے جو بنائے ہوئے اس پہ عمل کرتا, جس پہ کوئی کنسنسس اور نہیں ہے, یک طرفہ طور پہ بنا دیے گئے ہیں, تو ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے. آپ اندازہ لگائیں, پارلیمانی سیکرٹری ہمارے سامنے, ان سے پوچھیں یعنی یہ کس قسم کی اسمپشن ہے یہ ریکمنڈیشنز کے اندر, یعنی کیا اس کی لینگویج کی ڈرافٹنگ ہے, اور اس سے اس خطرے کو تقویت ملتی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ آ جا کے سارا کچھ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل پڑے گا. نہیں تو یہ ابھی تک تو دیکھیں نا, بات تو وہیں پر آ گئی نا کہ آپ اگر اس کا جو بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سفارشات ہیں, تو سفارشات کا بھی بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہوگا نا, اس کا لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہوگا جس میں یہ امپریشن نہ پڑے کہ آپ کنی کترا رہے ہیں اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. نہیں, یہ تو تھرو آؤٹ ہو رہا ہے اس کے اندر. فار انسٹنس اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, اسی کے اندر جو پیراگراف دیکھیں 8 ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیررسٹ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کی گلوریفیکیشن, اس کی گلیمرائزیشن کافی عرصہ ہو گیا, ختم ہو گئی ہیں. وہ نہیں آپ کریں. اب ہمارے ہاتھ میں ایک پی بی اے کی بھی ریکمنڈیشنز ہیں, پرائیویٹ اینڈ اسٹرکٹلی کانفیڈینشیل, جو ہمارے ریسرچر نے نکالی ہیں ٹیم میں, جس میں پی بی اے نے اپنا ایک سرکولر کیا ہے. اس میں پی بی اے نے کلاس 6 میں حکومت سے پوچھا ہے کہ حکومت برائے مہربانی ایسا کرے کہ دہشت گرد کی ڈیفینیشن ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان. دہشت گرد ہم کس کو کہیں گے؟ موہت پیرزادہ کو دہشت گرد کہا جائے گا یا عبدالستار خان کو کہا جائے گا؟ دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا ایک تو حکومت جو ہے ہمیں
دہشت گردوں کی ڈیفینیشن دے دے کہ دہشت گرد کی ڈیفینیشن کیا ہے. دوسرا, حکومت ہمیں نوٹیفائڈ لسٹ دے دے دہشت گردوں کی اور ہر مہینے اس کو اپڈیٹ کرے کہ اب یہ لوگ دہشت گرد ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. اس کے آگے جو کلاس 6 کا بی پارٹ پی بی اے نے دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کی دی ڈیفینیشن کے حساب سے بعض لوگ جو دہشت گرد بنتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کے ادارے کام کرتے ہیں, ہمیں نظر آئے ان کے بہتر روابط نظر آئے, تو پھر یہ ڈیفینیشن کمزور ہو جائے گی اور ہم کنفیوز ہو جائیں گے, پھر دوبارہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو یہ مسئلے مسائل اس میں ہیں بڑے. محسن رانجھا صاحب, یہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے جو خصوصی فوجی عدالتیں تھیں وہ کڑوی گولی سمجھ کر آپ نے نگل لی, تو اب کیا آپ ہم سے امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی سفارشات کو ہم بھی کڑوی گولی سمجھ کے نگل لیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, موحید صاحب نے جو بات کی اور آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پر جو اس وقت میڈیا کے ایشوز جو آ رہے ہیں کہ گلوریفیکیشن جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بات جو کی جا رہی ہے وہ کچھ حد تک درست بھی ہے. میں اس میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی آپ اگر اس میں بیک گراؤنڈ لے لیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ نوبت یہاں تک کیوں آن پہنچی ہے, تو میں وہ بھی آپ کی وساطت سے ایکسپلین کروں گا کہ پیمرا کا آرڈیننس موجود ہے, پیمرا کے رولز بھی موجود ہیں 2009 کے, ان کے نیچے کوڈ آف کانڈکٹ ایک بنا ہوا ہے جو کہ ایک اسکیلیٹن کوڈ آف کانڈکٹ ہے. اس کوڈ آف کانڈکٹ کے بیچ میں یہ سارے ایشوز جو تھے یہ مینشن ہیں, یہ ٹیررزم کے سے ریلیٹڈ باقی چیزوں سے بھی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جو اس طرح کے. اب وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے ابھی تک اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے تو کورٹ میں چلے جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز, اور آپ ابھی تک ان کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن کرنے والوں میں سے میرے خیال سے 3 لوگوں کو جرمانے ہو چکے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جا کے یا تو کورٹ میں سے اسٹے لے لیے یا وہ کوڈ جو شو کاز ہے وہ کسی طرف لگ نہیں سکا. اب اس کے بعد پھر راجہ صاحب پرابلم یہ ہے, راجہ صاحب سوری فار انٹروینشن, پرابلم یہ ہے کہ جب کوڈ آف کانڈکٹ حکومت پاکستان نے جب بھی بنایا, آپ کی حکومت یا اس سے پہلے بھی, وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہمیشہ یک طرفہ طور پہ بنایا جاتا ہے. اس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ لمبی چوڑی ملاقاتیں, یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے. میں آپ کو اس کوڈ آف کانڈکٹ بتا دیتا ہوں جو بھی آپ کی بات کا جواب دے دوں بھائی صاحب. جو کوڈ آف کانڈکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, جو ابھی لاسٹ ٹائم عرفان صدیقی صاحب کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں جو کوڈ آف کانڈکٹ تھا وہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو دیا گیا اور ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز ہوئی, بلکہ میں بھی 1-2 میٹنگز میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور اس میٹنگز کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کا ہمیں ڈرافٹ دے دیں. پہلے انہوں نے خود اگری کیا, اس کے بعد پھر وہ ڈرافٹ لے کے گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیگل اوپینین لے لیں اپنے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ, اور وہ لیگل اوپینین ابھی تک نہیں آئے. اس سے یہ بات ہو رہی ہے جو پشاور والا انسیڈنٹ ہے اس سے پہلے کی. اگر وہ کوڈ آف کانڈکٹ آپ خود ہی بنا کے لے آئے, میڈیا ہاؤسز ایک نہیں ہے, میڈیا ہاؤسز بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں, کنسنسس آئے گا, ان کے درمیان ڈیلیبریشن ہوگی, میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں اس کے بعد پھر کنسنسس کے ساتھ آپ کی طرف آئیں گے نا. میڈیا ہاؤسز کے مالکان کتنا عرصہ کنسنسس لے کر مطلب ٹائم لگتا ہے. دیکھیں 4-5 ماہ تو اس دن کو بھی ہو گئے, اب یہ دوبارہ سے ٹیررزم کا ایشو آ گیا تو پھر یہ گلوریفیکیشن والی بات آ گئی. تو اس سے پہلے ہم حکومت کو آپ کے پیچھے کہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ کو فائنل کر کے لے آئیں, یا آپ بتائیں کہ آپ کے اعتراضات. اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. دیکھیں رانجھا صاحب کی انتہائی معصومانہ اسمپشن یہ ہے کہ میڈیا کے جو مالکان ہیں وہی در حقیقت میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہر میڈیا گروپ کے اندر درجنوں سے لے کے سینکڑوں قسم کے صحافی ایگزسٹ کرتے ہیں, جو صحافیوں کی اپنی نمائندہ ان کی تنظیمیں بھی ہیں, پھر ان کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ ڈسکشن تو حکومت کو بڑے وائڈر لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی جو کمیٹی کی ہے یہ آپ چارٹ اینڈ گراف اور ریکمنڈیشن سامنے اسکرین پہ رکھیں, ایک کلاس کو پڑھیں, ایک کلاس کو پڑھ کے اس کو ڈیبیٹ کریں. یہ لوگ خود ایک ڈرافٹ بنا لیتے ہیں, اس ڈرافٹ کو پھر تقسیم کر دیتے ہیں. فار انسٹنس ابھی جو ڈرافٹ بنایا ہے ماروی میمن صاحبہ نے, بڑا اچھا ہوتا ہے ماروی میمن صاحبہ خود تشریف لاتی. سر یہ دیکھ لیں, میں آپ کا پہلا صفحہ کھول رہا ہوں سر, جس کو پیج نمبر 3 کہتے ہیں, جو آپ کی نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کا ہمارے ہاتھ میں پرنٹڈ ہے. اس میں کمیٹی کمپرائزنگ دی فالوئنگ ممبر, جس میں ٹاپ پہ مس ماروی میمن صاحبہ کا نام لکھا ہے. میری کوشش ہوگی کہ پروڈیوسر صاحب بعد میں اس کو اسکرین پہ دکھا بھی دیں. اس میں پیراگراف 3 میں محض 2 لائنوں میں یہ مینشن ہے کہ ریپرزینٹیٹیوز فرام پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسیشن PBA اور CPNE کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS جو ہیں, یہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. کون لوگ موجود تھے ان کے نام کہیں نہیں ہے, اور یہ جو پوری رپورٹ ہے 22 پیج کی, اس میں کہیں پر بھی ان کی ریکمنڈیشن نہیں ہے. اس میں PTI کی ریکمنڈیشن ہے, منسٹری کے سارا پوائنٹ آف ویو دیا گیا ہے, اس میں سارا فریم ورک سمجھایا گیا ہے, کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہیں. PBA کے لوگوں نے کیا ریکمنڈیشن دی ہے ان کو کہیں سیپریٹلی نہیں لکھا گیا. ستار صاحب یہ آپ دکھا دیں اسکرین پہ. میں یہاں پر ایک اور بھی بات گزارش کروں گا کہ پچھلے لاسٹ سیٹرڈے کو آپ کا جتنا دل کرتا ہے وہ آپ
لاسٹ سیٹرڈے کو ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ کے بیچ میں تمام مالکان تھے آپ کے, بلکہ دنیا کے بھی وہاں پہ میاں عامر صاحب تھے. میں خود اس میٹنگ میں نہیں جا سکا تھا. سیٹرڈے کو وہ میٹنگ ہوئی ہے اور وہ نیب کی جو نثار صاحب نے اس میٹنگ کو کی, اس سے پہلے انفارمیشن منسٹری کے جو تھے سیکرٹری اور منسٹر, انہوں نے ان کے لیے ایک لانچ کیا تھا. یہ نیب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کی بھی نمائندے بھی موجود تھے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے انہوں نے جو میٹنگ کال کی تھی, نیشنل ایکشن پلان نے جو میٹنگ کال کی تھی جو نثار صاحب نے, رانجھا صاحب نہیں نیب نہیں, ابھی نیب تک نوبت نہیں پہنچی, لیکن ابھی یہاں پر پہنچے گی نوبت, ابھی نیب تک نوبت پہنچ گئی تھی, نیب تک ہی ہے. لیکن خیر اس راجا صاحب دھرنوں میں تو پہنچ گئی تھی, راجا صاحب دھرنوں میں تو پہنچ گئی تھی. دھرنوں میں تو ابھی تک یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہے نا. ابھی تو ٹیررزم کا جب وہ جو فائنینشیل اگست میں تو نیب تک بات پہنچ گئی تھی, نیب کے ریکارڈ نکل آئے تھے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, بات یہ ہمیشہ یہ حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی آپ قانون بنائیں. حکومت ہمیشہ, اور ہماری موجودہ حکومت تو وہ واحد حکومت ہے ہم تو ذمہ داریوں کی تقسیم کہہ رہے ہیں نا رانجھا صاحب, ہم ذمہ داریوں کی تقسیم کہہ رہے ہیں کہ جتنی ذمہ داریوں کا حصہ آپ پر پڑتا ہے آپ پر ڈالا جائے, جتنی ذمہ داریوں کا حصہ ہم پر پڑتا ہے ہم پہ ڈالا جائے. یہ نہ ہو کہ یک طرفہ طور پہ ہو جائے, یہ نہ امپریشن جائے کہ شاید میڈیا ہی ریسپانسبل ہے سچویشن کا, یا پھر یہ سچویشن نہ ہو کہ حکومت ہی ذمہ دار ہے سچویشن. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ستار بھائی. رانجھا صاحب میں ایک بریک نہ لے لوں, اگر آپ اجازت دیں, ایک بریک لینی ہے. ضرور لیں, بڑی مہربانی, آپ نے اجازت دے دی بریک لینے کی. ناظرین بریک لیتے ہیں. بیچ میں جو ریکمنڈیشن تھی میں پڑھتا رہا تھا. ریکمنڈیشن میں آیا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ بی بی سی کی طرف, ماڈل کی طرف جائیں, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی طرف جائیں, یو کے کی طرف جائیں, اپنا امریکہ کی طرف جائیں, اور بڑے ممالک کا اور بڑے اداروں کا ریفرنس دیا گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ گلوریفائی اور گلیمرائز کرنا ٹیررسٹ کے اسٹیٹمنٹ کو, اس کے بیان کو. تو بریک کے بعد میں بتاؤں گا کہ ایک CNN کی ایک مایہ شورا افاق قسم کی جرنلسٹ ہیں کرسٹینا مانپور, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد کہ وہ کس شخص کی تلاش میں پاکستان میں آئی تھی 9/11 کے بعد, اور اس شخص کی تلاش میں چونا لگ گیا تھا کرسٹینا مانپور کو, اور ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہو گئی تھی صرف اس بندے کی, اس شخص کی تلاش میں جس کے لیے وہ پاکستان میں آئی تھی. وہ شخص کون تھا اور ان کے ساتھ ہوا کیا تھا, بریک کے بعد بتاؤں گا. ویلکم بیک. میں آپ سے کہہ رہا تھا بریک لینے سے پہلے کہ کرسٹینا مانپور جو CNN کی ایک انٹرنیشنل اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, وہ پاکستان میں 9/11 کے بعد آیا تھا, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جتنا بھی تھا اس کا تمام کا تمام تر رخ جو تھا وہ پاکستان کی طرف تھا, کیونکہ پاکستان, وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے بعد پاکستان کا ہمسایہ ملک افغانستان ہے, سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہے اور پاکستان بھی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل حال ہے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ, مجھے ایک چیز یاد آ گئی جو میں ناظرین کو بتا رہا تھا نا, کہ کرسٹینا مانپور کو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ جو ہم ریکمنڈیشن پڑھ رہے ہیں نا, کہ ہمیں ماڈل دیا جا رہا ہے, بی بی سی کا ماڈل دیا جا رہا ہے. 9 میں یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, جہاں آپ کو کنفیوژن ہو وہاں بی بی سی کا بھی ماڈل, بی بی سی کی طرف دیکھیں, یونیسکو کا ماڈل دیکھ لیں اور امریکن دیکھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ نے بتا دیا نا, اسی کانٹیکس میں کرسٹینا مانپور کی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کہ کرسٹینا مانپور جو 9/11 کے بعد آئی تھی پاکستان میں, تو جس شخص کی میں اسے تلاش تھی, اس شخص کا نام تھا اسامہ بن لادن. ٹھیک ہے, وہ ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہی تھی, اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے, اس کا 4-5 درجے کا ایک مولانا صاحب تھے, ایک رہنما تھے, انہوں نے ان کو کہا کہ جناب میرا ایک طالب علم ہے جن کا نام عبداللہ ہے, وہ انٹرویو کروا دے گا آپ کا اسامہ بن لادن سے. تو کرسٹینا مانپور جو تھی نا, پورا انٹائر کرو تھا اس کے ساتھ, وہ موو کر رہی تھی, کبھی لاہور جا رہی تھی, کبھی کراچی جا رہی تھی, الٹیمیٹلی کوئٹہ گئی, کوئٹہ سے تفتان تک چلے گئے لوگ. تفتان میں جا کے اس نے کہا کہ جناب وہ غائب ہو گیا مولانا, پیسے پوسے چنگے پلے خرچ ہو گئے, کرسٹینا مانپور کے CNN کے پیسے پوسے, انہوں مولانا نے بھی کچھ پیسے رکھ لیے تھے. اس کے بعد کہیں کسی ادارے نے اس مولانا کو اٹھایا, شکایت ہوئی کہ جناب انہوں نے تو دھوکہ, ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا, یہ کہتے تو اسامہ بن لادن سے آپ کا انٹرویو کروا دیں گے, مولانا تو غائب ہو گیا. پھر کسی ادارے نے اس مولانا کو ٹریس کیا, اس نے کہا جی جناب جس طالب علم کی میں بات کر رہا تھا نا عبداللہ نامی, وہ شہید ہو گیا, اب میں کیسے ان کا انٹرویو کرا, بائی دا ٹائم ہاتھ ہو چکا ہوا تھا. تو یہ بات اگر ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ بی بی سی کی طرف جائیں یا برٹش اسٹائل کو دیکھیں یا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کو دیکھیں, تو وہ اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, کہ اسٹیٹمنٹ گلیمرائز کیا جاتا ہے. دیکھیں کیا انٹرویو کیا ہوتا ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نا, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ماروی میمن صاحبہ کی, اس نے یہ چیز جو پیراگراف 9 میں اپنے سر سے اتار کے انہوں نے ڈال دیا کہ جی آپ برٹش براڈ کاسٹنگ کو دیکھیں, آگے US لاء کا بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے, ویئر کنفیوژن ایگزسٹ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بات ہے, براڈ کاسٹرز انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس, ہمیں کہا جا رہا ہے بی بی سی کو دیکھو, ٹھیک ہے, حکومت
کیا برطانوی حکومت کی طرح یہ حکومت ایکٹ کر رہی ہے؟ حکومت پاکستان ہے, پاکستانی ہے, اور براڈ کاسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بی بی سی کی طرح کانٹرڈکشن انہوں نے یہاں ان کے اوپر ڈال دیا کہ ادھر دیکھ لیں, براڈ کاسٹرز خود دیکھ لیں. براڈ کاسٹرز نے بھی تو بڑا کمال کا کام کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت نوٹیفائی کر دے کہ دہشت گرد ہے کون ہے, اور دہشت گرد بلکہ اسمارٹ بات کی ہے پی بی اے نے. پی بی اے نے کہا ایک تو ہمیں دہشت گرد کی ڈیفینیشن دے دیں, دوسرا ہمیں ایک لسٹ ہر مہینے ایشو کر دیا کریں گے دہشت گرد اب کون ہے دہشت گرد, پچھلے دہشت گرد کون تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ جماعت و دعویٰ کے حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں پچھلے 10 دن تک بیٹھے رہے, کشمیر پہ بات کرتے رہے, ان کے بے تحاشا انٹرویو ہوئے مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینل میں. اس سے پچھلے کئی مہینوں میں وہ کشمیر کے لیے بڑی بڑی ریلیز نکالتے رہے. وہ ریلیز لاہور میں نکلتی رہی, بڑے بڑے شہروں میں نکلتی رہی. جب سیکرٹری کلنٹن نے ان کے خلاف بھارت میں اسٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے پنڈی سے اسٹیٹمنٹ دے دی. جب $1 ملین یا $10 ملین کا اعلان کیا تو حافظ سعید صاحب نے کہا کہ $10 ملین کسی اور کو کیوں دیتے ہیں, میں خود یہاں موجود ہوں پنڈی کے اندر, میں اگلے بھی دنوں کا آپ کو اسکیجول دے دیتا ہوں, آپ $10 ملین مجھے دے دیں. 2 دن کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک پریس بریفنگ ہوئی جہاں امریکن جرنلسٹ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پوچھا کہ آپ ایویڈنس کیوں مانگ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس حافظ سعید کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے؟ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو مصیبت پڑ گئی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ حافظ سعید کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے جس کی کنوکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایویڈنس دے دے گا تو ہم اس کو $10 ملین دے دیں گے. اب حکومت پاکستان نے کل فورن آفس نے اوباما صاحب کے جانے سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ حافظ سعید اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کو دہشت گردوں میں ڈال دیا. اب میڈیا کیا کرے؟ میڈیا کا تو دماغ پھرکی کی طرح. کل تک ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی میں اپنا تبصرہ کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کھلے عام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کر رہے ہیں. کل تک وہ کیا اور کچھ اور تھے, کل تک وہ ٹیررسٹ نہیں تھے, آج آپ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تو آج وہ کنفیوز. کل کا کوئی پتہ نہیں, کل دوبارہ وہ اسی پوزیشن میں اپنی بحالیہ پوزیشن جو پہلی ان کی پوزیشن تھی اس پہ بحال ہو کے چلے جاتے ہیں. پھر میڈیا کیا کہے گا؟ میڈیا اب اون اٹس اون تو کوئی ڈیسیژن نہیں نا لے سکتا. آپ اسٹیٹ اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے نا, میڈیا کو اسٹیٹ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. میرے اسٹیٹ سمجھ لیجیے کہ میڈیا اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہوا اپنے سر سے اتار کے ڈال رہے ہیں. دیکھیں دہشت گردی کی ڈیفینیشن تو پچھلے 10-12 برس میں 9/11 کے بعد در حقیقت کوئی ریاست اقوام متحدہ دے ہی نہیں سکی. اگر دہشت گردی کی کامن سینس آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو پھر یہ ہوگا کہ جو بھی دہشت کریٹ کرتا ہے, ٹیرر کریٹ کرتا ہے, لوگوں کو عوام کو ڈراتا ہے. پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکنز پورے افغانستان میں 3 ہفتے تک ڈیزی کٹرز پھینکتے رہتے ہیں اور پورے گاؤں محلے تباہ کر دیتے ہیں تو کیا وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا؟ وہی ہوتا ہے نا فاٹا کے اوپر نا, فاٹا کے جو لوگ رہتے تھے دن کو وہ دن کو ڈرون سے ڈرتے تھے, امریکی ڈرون سے ڈرتے, رات کو خراسانی سے ڈرتے تھے. یعنی کہ خراسانی بھی ان کے لیے ایک عذاب تھا اور امریکی اگر ہم اس کو بالکل سائنسی اور منطقی لیول میں بھی رکھیں نا, جب بھی آپ کو کوئی ڈیفینیشن بنانی پڑتی ہے تو وہ ڈیفینیشن تو جنیرک ہوگی. وہ ڈیفینیشن تو ایک ایسی ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپ کو پکڑنا ہے تو اور ڈیفینیشن کریٹ کر لیں, مجھے پکڑنا ہے تو اور ڈیفینیشن کریٹ کر لیں, کسی اور کو پکڑنا ہے تو کوئی اور ڈیفینیشن کریٹ کر لیں. ڈیفینیشن تو جنیرک ہوگی, اس کی زد میں جو بھی آئے گا اس کو پکڑیں گے. میڈیا خود نہیں اس کو ڈیفائن کر سکتا کہ آج ہمیں فیصلہ, ہم نے بھی تو اپنے بھائی دیکھیں ہم بھی میڈیا تو ایکٹیو ہے نا, کافی عرصے سے ایکٹیو ہے نا, تو میڈیا کے پاس ایکسپیرینس کا وہ اتنا بڑا والیوم نہیں ہے کہ اس کی بیسس پہ ڈیسیژن کر سکے کہ ہمیں بھی ہمیں اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. اسٹیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ تو مسئلتوں کی شکار ہے نا. کیا میڈیا بھی مسئلتوں کا شکار ہوتا ہے کہ جب اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا؟ دینی تو در حقیقت حکومت کو اور بیوروکریسی کو چاہیے میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے دینی چاہیے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی اپنی کنسلٹیشن کر سکتا ہے. نیوز کے میڈیا کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کی بھی تو ایکسس ہوتی ہے, گو کہ یہ ایکسس لینے نہیں دیتے. ایکسس ٹو دی انفارمیشن از ویری لمیٹڈ ان پاکستان, یہ لینے نہیں دیں گے. یہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہوتا ہے, جو پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس تک رسائی جو ہے ہماری سم ٹائم مشکل بناتا ہے, لیکن ایون دین میڈیا پینیٹریٹ کر لیتا ہے, میڈیا ایکسس لے لیتا ہے. جب وہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے, جب اس تک ڈاکومنٹس آتا ہے تو اس کی بیسس پہ میڈیا بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ جناب یہ تو ہر حوالے سے ہی ٹیررسٹ. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ٹوٹل کنفیوژن اور کیوس کی صورتحال ہے جس میں ڈفرنٹ انٹرسٹ گروپس اور لابیز جو ہیں وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں, زور لگا رہے ہیں, شور بچا رہے ہیں. سول سوسائٹی کے چند لوگوں نے, جن کی تعداد چند درجنوں سے لے کے 200-300 سے زیادہ کبھی نہیں رہی, انہوں نے اسلام آباد میں مولانا عزیز کے خلاف بہت سے مظاہرے کیے, جس کے نتیجے میں اس سے چند دن پہلے تک مولانا عزیز کو دہشت گرد نہیں کہا جا رہا تھا, وہ بالکل یہاں اب وہ مولانا عزیز کے بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ اب مولانا عزیز دہشت گرد ہو گئے. اب کیا مولانا عزیز, ساتھ ہی ایسی باتیں بھی لوگوں نے کہنی شروع کر دی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو سیشن کورٹس پہ جو حملہ ہوا تھا وہاں سے دہشت گرد نکل کے لال مسجد میں چلے گئے تھے, وہ لال مسجد سے آئے تھے. ہمارے ہاں کچھ بھی کہنے کی آزادی ہے, نہ صرف مذہبی انتہا پسند بلکہ ہمارے جو لبرل انتہا پسند ہیں, ہمارے جو لبرل بھی انتہا پسند ہیں, دونوں طرف ایکسٹریم ہیں. یعنی کہ ایز اے نیشن دیکھا جائے تو ہم ایکسٹریمسٹ ہیں, چاہے رائٹ کی طرف ہو چاہے لیفٹ کی طرف, ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. دیکھیں اس ریکمنڈیشن کے اندر بھی جو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہیں, اس کے اندر
بھی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں. فار انسٹنس اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ میڈیا کو دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ایک آرگنائزیشن پروسکرائب سے نکل کے دوسری پروسکرائب آرگنائزیشن میں نکل جاتے ہیں ان کو بھی میڈیا کوریج نہ کرے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا نہیں کرنا ہے. اگر لوگوں کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے اور وہ ایک پروسکرائب آرگنائزیشن سے نکل کے دوسری میں جا رہے ہیں تو آپ ان کو پکڑ لیں. اگر وہ دہشت گرد ہیں تو دہشت گرد کھلے کیوں پھر رہے ہیں؟ مطلب یہ دیکھیں نا ایک مسئلہ تو نہیں ہے, اس میں درجنوں قسم کے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ نہیں ہے, درجنوں مسئلے ہیں. اگر بریک لے لیجیے تو درجنوں مسئلے کی تو دوبارہ کاؤنٹر بریک کے بعد ہمیں بلکہ جب نیریٹو کی بات کی کاؤنٹر نیریٹو میں بھی دیکھیں نا کتنی انٹرسٹنگ چیزیں وہاں. ٹھیک ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہو رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے. کاؤنٹر نیریٹو اب دیکھتے ہیں وہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کیا. اس میں بھی متضاد ہے, ایک کانٹرڈکشن ہے. اس کانٹرڈکشن کی نشاندہی ہوگی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر امید پیر صاحب, بات ہو رہی تھی کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو کی. اس کی بات ہو رہی تھی کہ ہم میڈیا, حکومت اور پارلیمنٹ مل کے نا کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو دیں گے. بالکل صحیح. یہ جو ریکمنڈیشن ہے ماروی میمن صاحبہ کی کمیٹی کی, اس کے پیراگراف 19 کے سب پیراگراف 2 میں یہ لکھا ہے کہ کمیٹی نے حکومت کو کہا ہے کہ حکومت کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک نیریٹو دے, میڈیا کو اور کمیٹی کو دے تاکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی جائے. اب پروڈیوسر صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ISPR نے خوبصورت گیت بنایا, بہت ہی امپریسو ٹچنگ گیت انہوں نے بنایا پشاور کی ٹریجڈی کے بعد بچوں کی آواز میں, وہ ذرا دکھائیں ہمیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افیکٹو ایک ایگزامپل ہے کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی. پروڈیوسر دکھائیے گا ذرا. ہاں جی اچھا اب دیکھیں ستار صاحب, ابھی دیکھا آپ نے اور ویورز نے بھی دیکھا کہ یہ ایک واقعی ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ ایک گیت کے ذریعے ایک کاؤنٹر نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, شرمندگی کی کوشش کی گئی ہے. اب ایک دن پہلے پنجاب میں لاہور پولیس نے کیا حرکت کی ہے, اس کے بعد کیا کاؤنٹر نیریٹو پریزنٹ کیا ہے انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے, وہ دیکھ لیں. جی پروڈیوسر صاحب وہ بھی دکھائیے ذرا. میرے سارے فرینڈز بھی تھے, پولیس والوں نے ایک دم اللہ اکبر پڑھ کے ہمیں مارنا شروع کر دیا, اور نا جب ہم مار رہے تھے تو زیادہ وہ کہہ رہے تھے اب نہیں بچو گے. جی اچھا اب ستار صاحب دیکھیں, یہ دیکھ لیں بچوں کی عمریں دیکھیں. ہم کیا دہشت گردوں کو کاؤنٹر نیریٹو سیل کریں گے, کیا کاؤنٹر نیریٹو کی جنگ جیتیں گے, جہاں صورتحال یہ ہے کہ لاہور کی پولیس جو ہے وہ جب اس قسم کی حرکت کرتی ہے اور حکومت اس کا کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کا کاؤنٹر نیریٹو تو بیسک اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں آپ کے کاؤنٹر. محسن راجہ صاحب سے بات کرتے ہیں. محسن راجہ صاحب یہ بتائیے کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو جو آپ کا ہمارا اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے ایز پر دیز ریکمنڈیشنز, اب اس میں کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو جو ہے نا, یہ کل کا جو واقعہ ہے لاہور کا واقعہ ہے جس میں ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس والے نے اللہ اکبر کر کے اور حملہ کر دیا بچوں پہ اور کہتے ہیں اب تم نہیں بچو گے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر بات کی, پھر اس کے ساتھ ایک دم یو ٹرن بھی آیا, اور جو لاہور میں ہوا وہ مذمت ہے اس کی. تو میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کیا اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, اور جو پولیس کی نیگلیجنس ہے. اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو آج صبح دنیا ٹی وی کے پروگرام میں 8 سے 9 جو چلتا ہے اس میں ایک اور بھی موقف آ رہا تھا اسی اسکول کے حوالے سے جس میں ہارون رشید صاحب بھی ہوتے ہیں. خیر اس کے اوپر جانے کی بجائے ہم کاؤنٹر نیریٹو پہ اگر بات کریں تو کاؤنٹر نیریٹو پہ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تو ہم سب کا کام ہے. یہ ایک بڑی اچھی جو دکھایا ہے وہ بڑا دشمن ہے والا جو تھا, یہ بہت اچھا ہے, لیکن کاؤنٹر نیریٹو میڈیا نے بھی بنانا ہے. ابھی اس کے لیے ہمیں ایک بڑی ایفرٹ چاہیے, پارلیمنٹ نے بھی کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو ان کی فکری سرحدوں پہ اگر یہ جنگ نہیں جیتیں گے نا تو چاہے آپ جتنے بھی دہشت گرد ختم کر دیں, کاؤنٹر نیریٹو ان کی فکری سرحدوں پہ جا کے آپ حملہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت بڑی ایفرٹ کی پرابلم یہ ہے رانجھا صاحب, پرابلم یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو صرف ویکیوم میں تو کریٹ نہیں نہ ہو سکتا. حکومت کو اپنے اقدامات اور ایکشنز کے ذریعے, اپنے بہیویئر کے ذریعے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو شیپ کرنا ہے. جب پنجاب پولیس لاہور کے شہر کے اندر جو ہے نا 21ویں صدی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7-7 سال کی 5-5 سال کی عمر کے بچوں پہ لاٹھی چارج کر دیتی ہے, پورے پاکستان کو پتا چلتا ہے, وہ پھر جھوٹ بول کے تو اس کا گزارا نہیں ہو سکتا جب تک چیف منسٹر پنجاب اور یہ حکومت پنجاب ان کو پکڑیں گے نہیں, ان کی انکوائری نہیں ہوگی. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ پولیس رات کو ڈرا کے بچوں کے ماں باپ کو کہے کہ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے واپس وڈرا کر لیں. ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, دنیا اندھی ہے کیا, کاؤنٹر نیریٹو کیسے شیپ ہوگا یہاں پہ؟ میں نے پہلی آؤٹ سیٹ یہ بات کر دی کہ میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں,
اور اس ایشو کو اس کے ساتھ لنک کرنا باقی ٹھیک ہے، آپ کی مطلب آپ کا اپنی چوائس ہے. رانجھا صاحب آپ مذمت کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو جو یہ تو ایک انسیڈنٹ اس طرح کا ہے نا، لیکن اگر آپ کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر بات کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر آپ بات کریں. یہ واقعی لاہور والے واقعے کی مذمت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جس بھی پولیس والے نے لاٹھی چارج کیا، حکم دیا، سب کو سسپینڈ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ مذمت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذمت کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مذمت کے علاوہ آپشن کون سی ہے؟ نہیں سر، یہ ایک اور مذاق ہے. رانجھا صاحب مذمت کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اس واقعے کا؟ رانجھا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، بچوں کو مارنا چاہیے تھا، نہیں کہہ سکتے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ لیکن جب تک ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، جب تک چیف منسٹر پنجاب یا سپریم کورٹ ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، آپ کا کاؤنٹر نیریٹو ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں جی، یہ تو مان لیجیے نا بات. کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ نے نیریٹو پہ بات کرنی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سر دیکھیں کمال بات کریں، میں رانجھا صاحب کو سر بصد احترام انتہائی اپالوجیز کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نیریٹو کے اوپر اگر ہم چلے جائیں، شاید ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے میں وہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہنا چاہ رہے ہو نا کوئی چیز، وہ شاید اس کے جواب میں ہمارے پاس مذمت ہو گئی نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو کی طرف چلے، نیریٹو کی بات کریں تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ قائد اعظم کی وفات فوراً ہو گئی، اس کے بعد لیاقت علی خان بھی چلے گئے. ہمارے ملک میں 1949 میں اسمبلی میں ایک سپیچ ہوئی تھی جس میں بات کی گئی تھی کہ پاکستان کا کاؤنٹر ٹیررزم جو نیریٹو ہوگا مسلم لیگ کی ایک میٹنگ میں، وہ کیا ہوگا، نیریٹو کیا ہوگا پاکستان کا، آئیڈیالوجیکل اپروچ کیا ہوگی، پاکستان کیسا ملک بنے گا. انفارچونیٹلی پاکستان اس دن سے لے کے آج تک ابھی تک کئی جگہوں پہ یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کہیں پہ ذاتیات پہ ہے مبنی، کہیں پہ صوبائیت پہ ہے، کہیں پہ کسی زبان میں ہے. لیکن یہ بھی بات درست نہیں ہے. کرکٹ کا میچ ہوتا تو پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آفریدی KPK کا ہے یا جاوید میاں کہاں کا تھا یا وسیم اکرم کہاں کا تھا. وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں باقی دیکھیں نا رانجھا صاحب، آپ خود بتائیں کہ اگر کرکٹ میچ میں یہ ہے کیفیت ہے کہ یکجا ہو جاتے ہیں اور کوئی پٹھان نہیں ہوتا، کوئی پنجابی نہیں ہوتا، کوئی سندھی نہیں ہوتا، کوئی بلوچی نہیں ہوتا، تو باقی معاملات میں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہی تو ہمیں ایفرٹ کرنی ہے نا جی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پارلیمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اس میں میڈیا. اچھا رانجھا صاحب، ایک اور چیز ہے کہ ان حالات میں جو یہ سفارشات ترتیب دی جا رہی ہیں اور جو PBA کا آگے سے جواب پڑا ہوا ہے کاؤنٹر، اس کا بھی کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ پڑا ہوا، تو امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سختی سے کوئی عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہی افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ایسا امپریشن چلا جائے حکومت کی طرف سے کہ جیسے مل بیٹھ کے آپ کوئی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو ایسے ہے کچھ عبارات اس تک اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہے جہاں جیسے امپریشن لاتا ہے کہ جیسے حکومت کی اور میڈیا کی مٹ بھیڑ ہونے لگی ہے. مطلب بیچ میں کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں آرگومنٹس میں چلے جائیں اور کہیں لیگل بیٹل میں چلے جائیں. جو آپ نے لکھا یہاں پہ کچھ لائنیں ایسی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ یعنی کہ حکومت افورڈ نہیں کر. یہ امپریشن ایسے دے رہا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان کوئی چیز بات طے ہونے والی نہیں ہے. اس میں اس کا امپریشن مل رہا ہے سفارشات میں. جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب بھی یہ ہوتا ہے کہ شروع کی جاتی ہے نا کسی کوڈ آف کانڈکٹ کی بات، کسی ضابطہ اخلاق کی بات میڈیا کی، تو میڈیا شروع سے ہی ڈیفینسو ہو جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کوئی ان کے اوپر انویژن کرنا چاہ رہی ہے. حکومت کی کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں ہوتی. یہ مجھے بات کرنے ابھی میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے مکمل کرنے دیں. جو یہ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں براڈ کاسٹر ایسوسیشن، پرنٹ میڈیا ایسوسیشن، یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انکلوڈنگ میڈیا ہاؤسز کے مالکان، اور ان سے یہ ساتھ میں بات کی جاتی ہے کہ بھائی ہم خود کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے. اب آپ کہتے ہیں دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، PBA نے کہہ دیا. او بھائی دہشت گردی کی ڈیفینیشن تو کلیئرلی جو امینڈمنٹ آئی ہے آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے بیچ میں اس کا معنی پتا ہے کہ دہشت گرد کون ہوگا، تو اس میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. محسن راجہ صاحب، مجھے ایک بریک لینی پڑ گئی ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ڈیفینیشن لے لی ہیں آپ لے لیں، فلانا ایکٹ آ گیا، فلانا آرڈیننس آ گیا، وہاں سے پڑھ کے لے لیں. اگر وہ اسٹریٹ اوے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں تو وہی لفظ آپ بتا دیجیے کہ یہ ہوتا ہے ٹیررسٹ. وہ بات ہوگی نا. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اگر محسن راجہ صاحب دوبارہ میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے لیے، آپ اجازت دے رہے ہیں مجھے؟ آپ کو اجازت کی ضرورت ہے ویسے میڈیا کو. ویلکم بیک ٹو دی شو. جی محسن راجہ صاحب، آپ ذرا میں نے لاگو کا لفظ یوز کیا، آپ نے لاگو کا لفظ یوز کیا کہ ہم پہ کیا لاگو ہوگا.
دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں 2 قانون پاس ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے 2002 میں ایک ایوارڈ پاس ہوا تھا جس ایوارڈ کے نیچے آپ کے جو میڈیا ہاؤسز کے امپلائیز ہیں جس میں چاہے چھوٹے لیول سے لے کے اینکر تک اور اوپر بھی جو ہیں ان کے لیے کئی بینیفٹس تھے. مجھے یہ بتا دیں کتنے میڈیا ہاؤسز نے ایوارڈ لاگو کیا اپنے اوپر. اب آپ ہمیں انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور پہ بہکانے آ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے بینیفٹ کا بھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ لاگو اور دوسرا ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹر کرانی ہے. میں نام نہیں لوں گا, صرف 4 میڈیا ہاؤسز نے ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹریشن کروائی ہے, باقی میڈیا ہاؤسز نے آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہوگا محسن راجہ صاحب, آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہوگا, لیکن اس ایک وقت میں جب یہ سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں گو کہ ایک سانحہ پیشاور ہو چکا ہوا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اور کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ جو دھرنے کے دوران جو کوریج ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کی مقبولیت میں ایک دراڑ پڑ گئی تھی, تو شاید بیک آف دی مائنڈ حکومت کے ذہن میں وہ بات ہے کہ جی میڈیا کو فکس کرنا ہے. یہ میں بات بتا رہا ہوں, اس سے پہلے اگر دھرنے والا سینیریو نہ ہوتا تو شاید کچھ حلقوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی. ستار صاحب میں صرف گزارش ہی کروں گا کہ جو ہمارے منسٹر ہیں پرویز رشید صاحب وہ جہاں پہ بھی ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پر بھی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, فریڈم آف سپیچ اور میڈیا کے جتنے بڑے وکیل وہ ہیں نا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بالکل کوئی ایسا قانون جس سے میڈیا کا رائٹ آف انفارمیشن, جس سے میڈیا سے کسی قسم کی زیادتی ہو جائے کسی سے, وہ بالکل اس چیز کی فیور میں نہیں ہے. اور یہی حکومت کی بھی اپروچ ہے. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے میرا مسئلہ یا آپ کا, یہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ کلیکٹیولی بیٹھ کے ایک چیز پہ ڈیسائیڈ کر لیں. اور یہ غلط اپروچ ہے کہ یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو دھرنے والا ہے اس کا اسکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہے. یقیناً طور پہ نہیں ہے. باقی چیزیں تو چلے چھوڑ دیں, صرف ٹیررزم کے اوپر ہی فوکس کر لیں نا. ٹیررزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ادر ایشوز. ہم رائٹ ٹیررزم کے معاملے میں پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں بھی میڈیا کا حصہ رہا ہوں, کافی عرصے سے حصہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو مثال دی کرسٹینا مانپور کی کہ جس کی مثال اس ریکمنڈیشن میں دی جا رہی ہے, جن ملکوں کی مثال آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ دے کے آپ گلوریفائی کرتے ہیں, گلیمرائز کرتے ہیں ایک ٹیررسٹ کی. وہ تو اس ٹیررسٹ کا جو ٹیررسٹوں کا بادشاہ تھا ان کا انٹرویو کرنے آ رہی تھی. تو جو انٹرویو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ گلیمرائز نہیں کیا جاتا, وہ انٹرویو میں گلوریفائی نہیں کیا جاتا. انٹرویو میں کیا کہنے والا کیا کہتا ہے کہ میں برا ہوں, وہ کہے گا جی. جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں میں اس کے آلٹرنیٹ آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. جس دن سزائے موت ہوئی تھی کچھ لوگوں کو ملتان جیل میں, اس دن صبح میں دیکھ رہا تھا کہ ٹکر چل رہا تھا کہ جو قصاب سزائے موت دینے آیا تھا وہ لاہور میں سے اتنے بجے والی بس سے روانہ ہوا, اتنے بجے ملتان پہنچا. یہ اس قصاب کا نام ہے. اب مناوا میں پولیس مقابلہ ہو رہا ہے تو دکھایا جا رہا ہے کہ جی ایک یہ محسن راجہ صاحب دیکھیں نا, آپ نے کوئی بات کی, آپ کی بات بھی میں وزن ہے, آپ کی بات میں وزن ہے. یہ آپ کے پاس ایک تھا, آپ نے پتہ نہیں کہیں سے نکال کے لایا کہ اس ایک وقت میں اس کو جوڑ دیا جائے. میں خود حیران ہو رہا تھا جس دن میں نے یہ خبر پڑھی ہے. صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, تو جلاد ہوگا وہ جو اب وہ جو بندہ ہے اس بندے کے بارے میں اس کو قصاب کیوں کہہ رہے ہیں, وہ جلاد ہے. اس کا جو بھی نام تھا کچھ اس طرح کا دیا جا رہا تھا, اس بندے کا بتایا جا رہا ہے. بات مان لی گئی نا, آپ کی دلیل میں آپ کی بات میں وزن ہے. محسن راجہ صاحب آپ نے بات بالکل رپورٹنگ واقعی نہیں ہونی چاہیے. ایسی انفارمیشن جو ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فیس لیس ججز کا کانسیپٹ ہے, پاکستان میں فیس لیس ججز نہیں آئے, ہمیں ملٹری کورٹس کی طرف کرنا پڑا, آلٹرنیٹ وہ اڈاپٹ کرنا پڑا. اگر ہمارے پاس فیس لیس ججز ہوتے, محسن راجہ صاحب ویسے ایک آپس کی بات ہے کہ آپ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی کنسیڈر کرنی پڑیں گی. کیا گیا ہے لوگوں کے پاس, عوام کے پاس امپریشن کیا گیا ہے کہ شاید یہ سسٹم جو ہے نا یہ ناکام ہو چکا ہے, یہ ٹیررزم کو ڈیل نہیں کر سکا. یہ امپریشن گیا ہے. آپ کی بات اپنی جگہ پہ جائے گا, فیس لیس مجسٹریسی, فیس لیس ججز, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو وٹنس ہوتا ہے, جو آئی وٹنس ہوتا ہے, اس کی پروٹیکشن کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کے ہاں کیا امپریشن گیا ہے, تاثر کیا گیا ہے. جو ان لوگوں کی بات میں بات کر رہا ہوں جو ٹیکنیکلٹیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں سمجھتے اور نہ انٹیگریٹی میں جاتے ہیں, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ ایک اپنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس کا ارادہ لے لیتے ہیں. اس کی بات ٹھیک ہے. آپ سے بات یہ ہو رہی تھی کہ کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو اور میڈیا کا کردار کہ کس ایک طریقے سے میڈیا دہشت گردی کے واقعات ان کے سٹیٹمنٹ میں کہیں گلوریفائی کر رہا ہے, کیا وہ ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے, حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہی بات ہے نا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. جی ہاں, میں ایک اور بھی گزارش کرتا ہوں. دیکھیں دہشت گردی کی میں دیکھیں
جی رانا صاحب میں آپ کی تھوڑی سی رانا صاحب میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا. یہ میں فری کنسلٹنگ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں. یہ ایک مشکل ایک ڈیفینیشن ہے. دیکھیے بہت ہی اگر سادہ زبان میں آپ دہشت گردی یا ٹیررزم کی ڈیفینیشن کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص یا گروہ یا کوئی اینٹی جو لافل اتھارٹی کے بغیر، قانونی اتھارٹی کے بغیر کوئی ایسا اقدام کرے، وائلنس کرے جس کے نتیجے میں ماس فیئر یا پبلک کا فیئر ہو، تو وہ دہشت گردی ہوگی. یعنی اس کے پاس لافل اتھارٹی نہیں ہے لیکن وہ وائلنس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں میس ٹیرر یا خوف کی ایک علامت یا کیفیت جو ہے وہ عوام میں پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کرنے سے پہلے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کا سہارا لیا. ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے بھی گھس سکتے تھے. عراق میں ان کی کمزوری یہ تھی کہ دوسری دفعہ ان کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے ان کو بہت لان تان ہوئی اور ان کے اقدامات کو غیر قانونی سمجھا گیا. جب حکومت ماڈل ٹاؤن کے اندر لافل اتھارٹی نہیں دکھا سکتی اپنے ایکشنز کے لیے، ہے حالانکہ پولیس ہے، تو سوال پیدا ہو جاتے ہیں. بیکاز ڈیفینیشنز کو جنیرک ہونا ہوتا ہے اور ڈیفینیشن جب پریکٹیکل سچویشن میں آتی ہے تو وہ چیلنج ہو جاتی ہے. سو ہماری گزارش یہ ہے کہ حکومت کو ایسی جنیرک، پریکٹیکل اور سائنٹیفک ڈیفینیشن کریٹ کرنی ہے دہشت گردی کی میڈیا کے لیے. جب تک وہ ڈیفینیشن نہیں دیں گے مسئلہ نہیں ختم ہوگا. میرے آواز آئی ہے، میرے پروڈیوسر کی آواز آئی ہے کہ ہمارے پاس جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا. ڈاکٹر موحید پیرزادہ صاحب آپ کا شکریہ، محسن راجہ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کیا میڈیا جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اور دہشت گرد ہیں ان کو کور کرتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے اور سفارشات تیار کی جا رہی ہیں. کچھ خدشات ہیں میڈیا کے جو آپ کے سامنے آئے، لیکن ہمارے ساتھ محسن رانجھا صاحب بیٹھے تھے، وہ کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حکومت آپ کے ساتھ ہے. اب پتہ نہیں حکومت ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ہمیں کیوں نہیں ضرورت ہونی چاہیے، یہ محسن راجہ صاحب کو بہتر پتا ہوگا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.